سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے ایک حدیث قدسی میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نماز قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ اگر آپ ترجمے پر غور کریں تو پہلی 3.5 آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا تذکرہ اور اللہ ہی کے لیے بیان آتا ہے، اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بندے کی حاجت ہے، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کی دعا بندہ کرتا ہے۔ یہ اگلی 3.5 آیات یہ بندے کے لیے ہیں۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، تو جب تلاوت کریں سورۃ الفاتحہ کی تو سمجھ سمجھ کر کریں، ٹھہر ٹھہر کر کریں، اللہ تعالیٰ کے جواب کو محسوس بھی کریں گے تو نماز میں ہماری کنسنٹریشن بڑھ جائے گی۔ حدیث میں یہ بھی ذکر آیا کہ جب تم نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اور اہم بات، نماز صرف ادا نہیں کرنی، خشوع کے ساتھ ادا کرنی ہے، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ۔ سورہ مؤمنون کے شروع میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قد افلح المؤمنون وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے الذین فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ صرف نمازی کامیاب نہیں ہوں گے، نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم توجہ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دل میں طلب ہو۔ ابو لہب کے دل میں طلب نہیں تھی، اسے سورہ لہب مل گئی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس ایران سے چلے نان عرب تھے، طلب تھی، رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گئے، ایمان کی دولت بھی ملی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ قرآن پاک سے تعلق قائم کرنے اور سنت رسول علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔